کہ اگلا کانفلکٹ جب بھی ہوگا کافی پریڈکٹیبل ہے کہ انڈینز ہماری ایئر بیسز کو اٹیک کریں گے. تو میں صرف جاننا چاہتا ہوں کہ انڈر گراؤنڈ ایئر بیسز یا انڈر گراؤنڈ ہینگرز کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں اور ہم کیوں نہیں ابھی تک بنا سکتے. اوکے ریحان، گڈ کویشچن، تھینک یو. جی خالد صاحب. جی ریحان، اس میں یہ اس لیے نہیں بنا سکتے یا بنانا اتنا وائبل نہیں ہوتا کہ آج کل بامز آ گئے ہیں، ویپنز ایسے آ گئے ہیں جو پینیٹریٹ کر جاتے ہیں، اور ظاہر ہے بیس بنانا از ناٹ اے جوک. اور اس کی کاسٹ ایک اپنی ہے، کاسٹ ورسز وہ دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ بیس کوئی ایک ہینگر نہیں ہوتا. بیس پورے کا مطلب ہے آپ رن وے بھی آیا انڈر گراؤنڈ بنائیں گے، اس میں ایمرجنسی ہوگی تو ایجیکشن کیسے ہوگی، کتنا ہائی بنائیں گے، کتنی ڈیپ پینیٹریشن کریں گے، کتنا ٹف ہارڈن کریں گے. تو ویپنز اب آ گئے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ یہ پینز ایسے ہوتے تھے یا انڈر گراؤنڈ رن ویز ہوتے تھے، اور کتنے رن وے پھر بنائیں گے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. تو جے ہند، سواگت ہے دوستوں آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں. تو دوستوں ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا. ہم آپ کے لیے پاکستانی میڈیا کی اسی طرح کی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں. پلیز اس کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور کامنٹ بھی کیجیے گا. بات رہی دوستوں پاکستانی میڈیا، آپ کو پتہ ہے بات کے بارے میں آئے دن کوئی نہ کوئی باتیں کرتا ہی رہتا ہے. اور اب دوستوں جو پچھلے دنوں آپریشن سندور ہوا تھا، اس میں جس طرح پاکستانی آرمی کے جتنے بھی ایئر بیس تھے ان کو دوستوں انڈین آرمی نے آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے نیستہ نابود کیا تھا. اس کے بعد پاکستانیوں میں دوستوں ایک طرح سے ان کے اندر ڈر بالکل گھر کر گیا ہے. کس طرح سے دیکھیں اس ڈیبیٹ میں پاکستانی ایئر فورس کا یہ ایک بندہ ہے، اس سے کسی نے ان کا جو درشک ہے وہ کال کر کے کہہ رہا ہے کہ کیوں نہ ہم ہمارے ایئر بیس کو سارے کو انڈر گراؤنڈ بنا لے. لیکن عام پاکستانیوں کو دوستوں اس بات کا تو پتہ ہے کہ انڈر گراؤنڈ بنانے سے شاید ہم بچ جائیں گے، لیکن ایسا دوستوں ہوتا نہیں ہے. ان کا کمانڈ سینٹر بھی آپریشن سندور میں کس طرح سے انڈر گراؤنڈ ہی تھا، اس کو دوستوں بالکل ایک چھوٹے سے ہول میں بھی برموس نے گھس کر کس طرح سے بالکل اکھاڑ دیا تھا. تو پاکستانیوں میں دوستوں اب آئے دن جس طرح سے آپریشن سندور میں انڈین ایئر فورس ہو چاہے انڈین آرمی ہو دوستوں، جس طرح سے جو ان کو جلوہ دکھایا گیا تھا اس کا اب پاکستانیوں کے اندر بالکل بہت ہی زیادہ آپ دیکھیے گا. اس ویڈیو کو امید کرتا ہوں آپ کافی انجوائے کرو گے کہ کس طرح سے پاکستان کے لوگ اور پاکستانی میڈیا سہمے ہوا نظر آ رہا ہے. تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. دماغ میں یہ کوئی بات ڈالے اور اسے سمجھائے کہ جتنا مرضی بارود، جتنے مرضی جہاز خرید لو، اکٹھے کر لو، لیکن تمہاری ہار تمہارے نصیب میں لکھی جا چکی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو. میں گجرانوالا کاشف، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے بڑا فخر ہے یہ جو ہم نے انڈیا کے ساتھ کیا. ابھی مزید کرنا ہے ہم نے، چھوٹا سا جی ابھی اور بھی کرنا ہے. ہاں جی انشاءاللہ. اور یہ چھوٹا سا ایک کوسچن ہے کہ انڈیا نے جو میزائل فائر کیے انہیں ہم ٹارگٹ تک کیوں جانے دیتے ہیں؟ انہوں نے اگر کسی مسجد کو کیا تو وہ مسجد پہ گرا، جو کسی اسکول پہ کیا تو اسکول پہ گرا. ہم اسے رستے میں کیوں نہیں روک سکتے، یا اب کیا کیپیبل ہوں گے کہ گڈ کویسچن. جی کاشف تھینک یو ویری مچ. اس کا یہ ہوتا ہے مبشر بڑا ینگ بچہ ہے لیکن اس نے بات سوال صحیح بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے میں کاشف کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دنیا میں آج تک کوئی ایسا ویپن سسٹم نہیں بنا جو کہے کہ 100% انٹرسیپٹ ہوگا. پہلی بات یہ چلے چھوٹی سی مثال دیتے. جنگ کے فوراً بعد جب میں یہ کہتا تھا تو بہت سارے ویورز کو اور ناظرین جو میرے بھی ہوں گے آپ ان کو یقین نہیں آتا تھا خالد چشتی کیا ہے. پھر ہوئی ایران اور اسرائیل کی جنگ. اب کیا مقابلہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں اسرائیل ورسز ایران، اور آئرن ڈوم اور پتہ نہیں کتنے ڈومز تھے وہاں پہ، چار تھے، چار سے پینیٹریٹ، سلنگ، ایرو 2، ایرو 3، پھر وہ سب کے سب چلے گئے پینیٹریٹ وہ پہنچ گئے. میں یہ نہیں ڈیفینڈ کر رہا. ہوتا یہ ہے مجھے صاحب کہ دنیا میں جب ایک ویپن سسٹم بنتا ہے اس کا توڑ نکلتا ہے تبھی یہ بکے گا. جب یہ بن جاتا ہے تو پھر یہ بکنا تبھی بند ہوگا کہ میں بند ہو گیا ہوں بکنا تو پھر میں نے اپ گریڈ کرنا ہے کسی طریقے سے. یہ ریس لگی ہوئی ہے، اٹس اے ریس. آپ نے بیٹ آؤٹ کرنا ہے تبھی آپ ریلیونٹ رہتے ہیں. تو ایک بات سمجھ لیں کاشف، میں بھی آپ کو یعنی ایک سویلین مائنڈ سیٹ سے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انڈیا اور پاکستان کا اتنا ڈسٹنس ہی نہیں ہے ہائپرسونک میزائل کے لیے. ہم 3 منٹ 2.5 منٹ 4 منٹ اس کے اندر آپ اسیس ہی نہیں کر سکتے اور روکنا تو اب وہ ٹارگٹ پہ آئے گا، ہٹ کرے گا، لیکن آپ کا رسپانس جو ہے نا وہ اس کے بجے بجا دے گا. اور وہی ہم نے کیا. ہم نے وہاں پہ جب اتنے ملٹیپل بیسز کو اڑایا. آپ کو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ مودی نے ایک وزٹ پلان کیا کہ جناب S-400 کی سائٹ دکھا رہا ہے لوگوں کو کہ وہاں پہ لگی ہوئی ہے، لیکن یہ جو S-400 ہے نا اس کے 3 کنٹینرز ہوتے ہیں، 3 حصے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں وہ صرف 2 ہیں. دوبارہ تصویر میں جا کے دیکھیں جو اصل ٹریگر تھا اس کا وہی اڑا ہوا تھا وہاں پہ.
تو مودی اپنے لوگوں سے تو جھوٹ بول سکتا ہے, ان کو آلو دے سکتا ہے, ہم اور آپ بیوقوف اس کا نہیں ہیں. چیز بورڈ ہوتا ہے, اس کا چیز بورڈ ہوتا ہے جو پک کرتا ہے 600 کلومیٹر سے. اب پاکستانی پائلٹس نے وہ اڑایا تھا, تو جب آپ کی آئیز نہیں ہوں گی تو آپ کے ہاتھ میں گن. تو انہوں نے کہا کہ زیادہ ہم کیوں ویسٹ کریں میزائل اپنے. تو بریک کے اندر میری اور ایئر کاموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب کی باتیں ہوئی ہیں, اگر وہ آن ایئر چلی جائے نا کبھی تو بس انڈیا میں کئی لوگ کوما میں چلے جائیں گے. میں آپ کو بتا دوں, ہم نے جو اچھی پچی کر لی ہے ان کی جو ہم آن کیمرہ نہیں کر سکتے, ذرا لحاظ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کمنگ بیک ٹو اٹ, تیجس کی بات ہو رہی تھی, آپ نے مراج فلائی کی ہیں, ڈیلٹا ونگ ایئر کرافٹ ہے دونوں. اب مجھے ایک دو پی ایف کے لوگوں نے بتایا جو مراج کے پائلٹس ہیں, انہوں نے کہا کہ ڈیلٹا ونگ جو ہے اس کو ایک دم سے آپ سپیڈ اپ بھی نہیں کر سکتے, اٹ ٹیکس اٹس ٹائم. تو وہ اس کا الٹیٹیوڈ بہت کم ہو گیا تھا فار اٹ ٹو پک اپ. اس کا بشیر صاحب ہوتا ہے, ڈیلٹا کا ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے ایکسلریٹ بہت کرتا ہے, ہائی سپیڈ, بیکاز لفٹس بڑی جلدی جنریٹ کرتا ہے. لیکن یہ اتنا اچھا ٹرن میں نہیں ہوتا, ٹرن میں یار اس طرح نہیں ہوتا جتنے نارمل ونگ ہوتے ہیں, کنونشنل ونگ والے ہوتے ہیں. ایک بات اس جہاز کا جو تیجس کی آپ بات کر رہے ہیں, میں نے اپنی ویڈیو میں بھی یہی کہا ہے. میں نے یہ کہا کہ دیکھیے جب آپ نیگیٹو چیز کھینچتے ہیں, یو ایز اے نیویگیٹر نو کہ آپ کو اسٹک فارورڈ کرنی پڑتی ہے, آپ اس طرح جا رہے ہیں اپوزٹ. تو جب آپ سیدھا کرتے ہیں جہاز کو تو ڈیلٹا زیادہ لفٹ لوز کرتا ہے بیکاز دا ڈریگ. وہ آیا نیچے آیا, وہ آیا نیچے, وہ آپ نے دیکھا نا ڈپ کی, اس کو آپ کو ایز اے ڈیلٹا برڈ ہی ڈیل کرنا پڑتا ہے. آپ کو اسٹک فارورڈ کو بہت ہی ٹائم پر واپس لانا پڑتا ہے, ورنہ نوز گر جاتی ہے. اور اگر آپ گرے آؤٹ اور بلیک آؤٹ, جس کا ہم نے ذکر کیا کہ اگر آپ کی نیگیٹو چیز آپ نے دی ہوئی ہیں, آپ کا بلڈ رش کر رہا ہے, دیکھیں 9 لیٹر کے قریب بلڈ ہے. جب ہم میری عمر میں ہوگا تو ریڈ آؤٹ ہی ہوگا, نہیں کسی کی بھی ہوگا. ہم اپنی فائٹر فلائنگ میں کئی دفعہ ہو جاتے ہیں بلیک آؤٹ, ریڈ آؤٹ, گرے آؤٹ, لیکن ہمیں ایڈوانٹیج ایٹ دی ہائٹ ڈیورنگ دا کمبیٹ. اکثر آپ کھینچتے ہیں, آپ کو پتہ لگتا ہے چک ہل گیا سر کے لیے, لیکن مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے انسان کو ایکچولی جب اوپر نیچے بلڈ آتا ہے. بلڈ آتا ہے تو آپ کے ویورز کی آسانی کے لیے کہ جب یہ بلڈ پاؤں کی طرف جاتا ہے, یہاں تو ہم جی سوٹ پہن لیتے ہیں, لیکن جی سوٹ سر میں تو نہیں پہن سکتے, تو سر کے اندر سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. یو گو ریڈ آؤٹ, آپ کو بڑے ٹائم پہ ریکوری کر کے اور اس کو ظاہر ہے اوور کم کرنا ہوتا ہے. تو ڈیلٹا کا ایک اسپیشل ہے کہ آپ نے نوز نہیں ڈپ کرنے دینی, یہ آلموسٹ ڈیلٹا تھا, اس کی نوز ڈپ. اب میں نے ملتان سے رانا صاحب ہیں. رانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام مبشر بھائی, کیا حال ہیں, ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. پہلے تو میں آپ دونوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ مئی میں جو ہم نے انڈیا کا حال کیا ہے اس کی خوشی میں آپ کو مبارکباد ہو. اور دوسرا خالد چشتی صاحب سے میں یہ مبارکباد اسپیشل دینا چاہتا ہوں, اور میں ان کو نور سحر جناب غازی نذیر صاحب کے پروگرام میں بھی ان کو میں سنتا رہتا ہوں. اور میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ماشاءاللہ اس کیلیبر کے ہیں کہ ان کی آواز جو ہے نا چیف صاحب تک جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک ہماری آرمی کی جو ٹریننگ ہے وہ انڈیا مخالف ہے, کہ ہمیں جو تیار کیا جاتا ہے آرمی میں وہ انڈیا کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ 1947 سے لے کے اور آج تک 1/4 کشمیر ہمارے پاس ہم نے انڈین آرمی سے چھین کے لیا ہوا ہے. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آرمی چیف سے یہ ریکویسٹ کی جائے کہ اب ہماری آرمی کو صرف اور صرف اسرائیل سے لڑنے کے لیے تیار کیا جائے. انڈیا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس دن پاکستان آرمی پنجاب میں ایڈوانس کر کے خالصتان کو آزاد کرا دے گی, جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ 71 میں کیا, اس دن انڈیا کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. انڈیا اس قابل نہیں رہے گا کہ ہمیں اس پہ کوئی بجٹ کا ایک پائی بھی خرچ کریں. اگر ہماری یہ لڑائی ہونی ہے آخری تو وہ اسرائیل سے ہونی ہے, کیونکہ جب تک ہم ایٹمی اثاثے رکھتے ہیں اس وقت تک وہ ہمارے دشمن ہیں. تو میں ایک دفعہ پھر مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اور میرے خالد صاحب سے جو ہے نا. رانا صاحب آپ بڑے پیارے آدمی ہیں, پہلے تو شکریہ آپ کا, آپ نے کال کی. دوسری بات آپ کو میں بتاؤں کہ میں ایئر کوموڈور صفدر وغیرہ کے ساتھ میں برج کھیلتا ہوں کبھی, اور جھاڑیں بھی سنتا ہوں ان سے. یہ وہ 4 پاگل لوگ تھے, پاگل ہی میں کہوں گا, جو ریزائن کر کے پاکستان ایئر فورس سے گئے تھے اور انہوں نے جا کے اسرائیل کے جہاز گرائے تھے. تو یہ آپ اسرائیل کے جو ہوا لوگوں پہ بیٹھا ہوا ہے نا, اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ کن فوجوں کے خلاف لڑ رہا ہے, یوگینڈا کے, چڈ کے, لیبیا کے, اب ایجپٹ تو نہیں ہے, پہلے ایجپٹ تھا, تو یعنی یہ لوگ اس سے مرعوب ہوئے تھے, قطر کے. معذرت کے ساتھ یہ کوئی فوجی ہے. تو میں اور اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا, پتہ چلے میرا پروگرام ہی آف ایئر ہو گیا ہے, پیمرا نے نوٹس بھیج دیا. لیکن فیکٹ آف دا میٹر اس کہ آپ وقت آنے دیں. اسرائیل بھی اگر ڈیسپریٹ ہے نا دنیا میں کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے, صرف پاکستان ہے, اس کو پتہ ہے کہ کوئی اس کا وہ نہیں بیڑا کر سکتا ہے جو پاکستان الحمدللہ کر سکتا ہے. کالر ہے جی. کالر السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرا کوشچن خالد چشتی صاحب سے ہے پرائمریلی, لیکن مبشر صاحب آئی ووڈ لائک یور اوپینین آن دس ٹو.
کہ اگلا کانفلکٹ جب بھی ہوگا کافی پریڈکٹیبل ہے کہ انڈینز ہماری ایئر بیسز کو اٹیک کریں گے. تو میں صرف جاننا چاہتا ہوں کہ انڈر گراؤنڈ ایئر بیسز یا انڈر گراؤنڈ ہینگرز کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں اور ہم کیوں نہیں ابھی تک بنا سکتے. اوکے ریحان, گڈ کویشچن, تھینک یو. جی خالد صاحب. جی ریحان, اس میں یہ اس لیے نہیں بنا سکتے یا بنانا اتنا وائبل نہیں ہوتا کہ آج کل بامز آ گئے ہیں, ویپنز ایسے آ گئے ہیں جو پینیٹریٹ کر جاتے ہیں, اور ظاہر ہے بیس بنانا از ناٹ اے جوک. اور اس کی کاسٹ ایک اپنی ہے, کاسٹ ورسز وہ دیکھنا ہوتا ہے, کیونکہ بیس کوئی ایک ہینگر نہیں ہوتا. بیس پورے کا مطلب ہے آپ رن وے بھی آیا انڈر گراؤنڈ بنائیں گے, اس میں ایمرجنسی ہوگی تو ایجیکشن کیسے ہوگی, کتنا ہائی بنائیں گے, کتنی ڈیپ پینیٹریشن کریں گے, کتنا ٹف ہارڈن کریں گے. تو ویپنز اب آ گئے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ یہ پینز ایسے ہوتے تھے یا انڈر گراؤنڈ رن ویز ہوتے تھے, اور کتنے رن وے پھر بنائیں گے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اب وہ اتنا ریلیونٹ نہیں رہا جتنا, جیسے میں نے اس وقت پچھلے سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا نا کہ انڈر گراؤنڈ جائیں گے تو کوئی نہ کوئی اس سے اوپر لے آئے گا, پھر اس سے اوپر لائے گا, تو پھر تو آئی تھنک ہمارے ایک تو اکانومی اجازت نہیں دیتی, پہلی بات یہ ہے کہ ہم پوری ایئر فورس انڈر گراؤنڈ چلی جائے, اور دوسری بات یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے کہا کہ ابھی جو میں جانتا ہوں آنے والے انشاءاللہ وقتوں میں یہ بھی انٹرسیپشن کریں گے. اب بات یہ ہے ریحان صاحب, ویپنز اپنی شکل بدل چکے ہیں, اور بلکہ میں تو اب کئی جگہ جب پڑھتا ہوں بڑی عجیب عجیب باتیں آ رہی ہیں. مثلا بہت سی ماڈرن آرمیز جو ہیں وہ آرمڈ کور سے دے آر ڈسپینسنگ ود اٹ. جو ٹینک جسے ہم کہتے ہیں, ہم نے دیکھ لیا یوکرین نے رشین ٹینکس کا کیا اشر کیا یا ان کی کیولری کا کیا اشر کیا. آج سے 20 سال پہلے وہ ایک بڑا خوف ہوتا تھا ٹینک کا, لیکن آج نہیں ہے. آج اس کو ایک یو اے وی جو ہے نا $2 لاکھ کا, وہ جا کے اس کو آٹے دال کا بھاؤ بتا رہا ہوتا ہے. تو ٹرانسفارمیشن بڑی تیز ہو رہی ہوتی ہے. جی کالر, السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی مبارک صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی 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 الحمدللہ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جی ہمارے خالد چشتی صاحب بھی سلامت رہیں. یہ ہمارے ملک کی شان ہے, اور بہت زیادہ ہمارے جو پائلٹ ہیں ان کو یہ تیار کرتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات. بات یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو کیوں نہیں عقل آتی کہ یہ جہاز چلانے والے کو لوہے کے روبوٹ نہیں ہوتے, یہ پاکستان کے شیر ہیں. ان کو یہ وہ پنجابی کے میں کہتے ہیں نا, حکے دا سر تے پانی تے 100 چھتر نال. جب تک یہ نہ ان کے ساتھ سلوک ہو تو یہ میرے خیال ان کو سمجھ نہیں آتی, سمجھنا نہیں کہ دوبارہ ادھر کا رخ نہ کریں, ورنہ اس سے بھی برا حال ہوگا. ہم تو بچپن میں 65 کی جنگ میں بھی دیکھ چکے ہیں جو ہمارے شہیدوں نے جو کام دکھائے ہیں, باہر کے ملکوں میں بھی جا کے ہم دیکھ چکے ہیں, وہاں جو ہمارے ٹرینر جاتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارا نام ہے ایک ملک کا پوری دنیا میں. تھینک یو مبارک بھائی, تھینک یو. خالد صاحب, کمپلیمنٹس فار یو اینڈ ایئر فورس. مبارک صاحب بہت شکریہ جی, اور اللہ تعالیٰ سے بس دعا کریں کہ اسی طرح پاک فضائیہ لوگوں کی اور اس قوم کی امیدوں پر پوری اترتی آئے. کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں, میں جب J-10C کے پائلٹ سے آپ کو میں ایک بات بتاؤں, جی اس باری میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایئر فورس کو کریڈٹ دینا غلط ہے. ایک تو خیر ساری فورسز کو دینا پڑتا ہے, لیکن عوام کو دینا پڑے گا. ایک دفعہ 1 منٹ کا میں نے پینک ہی نہیں دیکھا پوری قوم میں. نہ کوئی لوڈ شیڈنگ ہوئی, نہ کوئی سول ڈیفنس کے سائرن بجے ہیں, نہ کوئی بڑ. انڈیا میں کتنی ڈیتھس ہو گئی ہیں یو اے ویز جب آپ کے گئے ہیں, تو 40 لوگ تو دلی میں مر گئے ہیں. کوئی بلڈنگ سے کود گیا, کوئی بھاگتے ہوئے بس کے آگے آ گیا. یہ وہ یہاں پہ وہ لونڈے لپاٹے, میں نے ان کو خود دیکھا, انٹرویو کیا ایک کا, وہ موٹر سائیکل لے کے ویلیا مار کے ڈرون کا پیچھا کر رہے ہیں. تو پاکستانی قوم کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. نہیں, اس سے زیادہ میں یہ کریڈٹ میں وہ جملہ میرا رہ گیا, میں اس کو پورا کرتا ہوں. میں جب ان پائلٹ سے مل کے آیا, میں آپ کے ویورز کی اور مبارک صاحب کے لیے بتاتا ہوں, جب میں نے ان سے ملا, لڑکوں سے, نوجوانوں سے, جب میں نے ویڈیو کیا ان کے ساتھ, تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یار کیا سب سے بڑی انسپریشن ہے. تو بڑی خوبصورت بات کہی ایک نوجوان نے, مجھے کہتا ہے کہ سر یہ جو جہاز ہے نا, یہ اڑتا ہے پیٹرول پہ, ہم اڑتے ہیں لوگوں کی توقع اور دعاؤں سے. واہ واہ. تو یہ مبارک صاحب کو میں نے جواب دیا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں تو یہ پائلٹ اڑ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بغیر تو اللہ تعالیٰ کی میرے رحمت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بہت شکریہ مبارک صاحب. لے مبارک صاحب, آپ کو بڑا اچھا جواب مل گیا. اور جو ہے کمنگ بیک ٹو اٹ, تھیٹر کب کھلنے والا دوبارہ آپ کی وار کا؟ مبشر صاحب, تھیٹر 2 طریقے سے کھلتا ہے, ایک آپ کی صلاحیت سے اور دوسرا حوصلے سے. اور ان 2 کا جب آپ مجموعہ کرتے ہیں تو پھر ایک پروڈکٹ بنتا ہے, وہ ہوتا ہے وار ٹرافی. حوصلہ اور قابلیت, انڈیا نے دونوں میں ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کیا مئی میں کہ شاید یا تو ہماری قابلیت نہیں ہے یا ہمارے میں حوصلہ. تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کافی اچھی پسند آئی ہوگی, اور پاکستانی میڈیا آپ نے دیکھا ہوگا دوستوں کس طرح سے ایک طرف جتنے بھی فائٹر جیٹس ہیں ان کے لے کر بھی باتیں کر رہا ہے, اور وہیں دوستوں بات کے آپ نے دیکھا ہوگا رشیا کے راشٹرپتی
व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और काफ़ी सारी न्यूज़ पहले से आ रही थी कि भारत हो सकता है S-500 भी खरीद ले और Su-57 भी फाइटर जेट रशिया से शायद खरीद ले। तो पाकिस्तानियों के तो दोस्तों राफेल भी काबू में नहीं आ रहा, भले ही इन्होंने 60, 80, 90 जिसके मुंह में आ रहा था वही बक रहा था, उस तरह का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी। तो दोस्तों लेकिन सच्चाई तो यही है कि S-400 ने जिस तरह का दोस्तों परफॉर्मेंस दी, और चाहे राफेल हो, पाकिस्तानियों को दोस्तों बिल्कुल नाको तने ऑपरेशन सिंदूर में चबा दिए थे, और जितने भी इनके एयर बेसिस थे उनको किस तरह से बिल्कुल नस्ता नाबूद कर दिया गया था। तो अब पाकिस्तानियों को दोस्तों यह लग रहा है कि S-500 भी अगर भारत के पास और आ जाएगा, और S-400 की काफ़ी सारी बैटरियाँ, 2-3 बैटरियाँ अभी भी आना बाकी है, और Su-57 भी अगर भारत के पास आ गया तो उसके बाद तो पाकिस्तान अभी भी भारत के मुकाबले में कहीं नहीं है। लेकिन पाकिस्तानियों को जितने भी भारत के पास जितना भी हथियारों का जखीरा बढ़ता हुआ जाएगा, तो पाकिस्तानियों के लिए तो दोस्तों यह लाजमी है कि उनके लिए तो डर का माहौल पाकिस्तानियों में बना हुआ है, और यह बना रहना भी चाहिए, क्योंकि ये अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आते। तो अब जो भारत के दौरे पर व्लादिमीर पुतिन आए हुए हैं, और जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका स्वागत किया है, और उसके बाद दोनों की एक ही गाड़ी में जिस तरह की फोटोज आई है, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया का दोस्तों काफ़ी सारा रिएक्शन आएगा। पाकिस्तानी मीडिया इसको काफ़ी बारीकी से कवर कर रहा है। तो हम आपके लिए दोस्तों हमेशा एक से कोई भी फिजूल वीडियो नहीं लेकर आएंगे। प्लीज़ हम आपके लिए वही वीडियो लेकर आते हैं जिसमें या तो आपके लिए कुछ नॉलेज हो, या दोस्तों बिल्कुल मज़ेदार इनकी कॉमेडी हो। तो उसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।